کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو کوستے رہنے سے زندگی میں خوشیاں نہیں آتی، خوشیوں کا گھر تو آپ کو خود بنانا پڑتا ہے۔ تو قصہ مختصر کی اس ایپیسوڈ میں نئی کہانی لے کر ہم آئے ہیں آپ کے پاس۔ زور کی بارش ہو رہی تھی، دفتر سے باہر نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا، لیکن وقت بھی کھانے کا ہو چکا تھا۔ میں اٹھا اور فیکٹری سے باہر نکلنے لگا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سبھی کھانے کے لیے نکل چکے تھے۔ عموماً اس وقت میں سبھی کھانے کے لیے نکل جاتے تھے۔ میں نکل ہی رہا تھا کہ میری نظر سلیم پر پڑی۔ وہ کام میں مصروف تھا۔ سلیم ہمارے فیکٹری میں ہی ایک مزدور ہے، کافی خوش مزاج سا شخص۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کھانے کے لیے نہیں جانا ہے کیا؟ تو اس نے نام سر ہلایا، کہا مجھے نہیں کھانا ہے۔ میں دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا کہ مجھے دفتر میں بیٹھے بیٹھے بھوک لگ گئی اور یہ اتنا کام کرنے کے باوجود کھانے سے منع کر رہا ہے۔ میں نے اصرار کیا تو اس بار اس نے بتایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور کمزوری کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں صبح تھوڑی دیر سے ناشتہ کرتا ہوں اور دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، تاکہ پیسے بچا کر میں بیوی کے لیے طاقت کی شربت اور پھل لے لوں، جس سے ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں۔ میں چلا گیا اور دفتر لوٹتے وقت اس کے لیے کھانا لے آیا۔ خیر دن گزرتے گئے اور وہ باپ بن گیا۔ لڑکا پیدا ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو گئی تھی کہ اس کے بڑھاپے کا اب سہارا مل گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور اب تو بچہ اسکول بھی جانے لگا تھا۔ میں کبھی دیکھتا کہ وہ پیسے گن رہا ہوتا تھا، پوچھتا تو بتاتا کہ آج بیٹے کے لیے نئے جوتے خریدنے ہیں، کبھی کہتا کہ نیا بستہ دلانا ہے، کبھی کہتا کہ آج اس کے لیے نئے کپڑے خریدنے کا پلان ہے۔ مجھے تعجب ہونے لگتا کہ اس کے پیروں میں کام کی وجہ سے چھالے پڑے ہوئے تھے، اپنے کٹے ہوئے زخموں پر وہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھے ہوئے تھا۔ کبھی میں نے اسے اچھا لباس پہنے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے بچے کی خواہش پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا تھا۔ اور یوں ہی سال در سال گزرتے گئے اور وہ جوانی سے ادھیڑ عمر کو پہنچا اور اس کا بیٹا جوان۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان سا رہنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ ٹال گیا۔ ایک اور بار پوچھا تو اس بار اس نے کہا کہ عمر ہو گئی ہے نا۔ تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ اب تو بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، اب کیسی فکر۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ جس شخص کو زمانے کے بدلتے حالات نہیں توڑ سکے، شاید میرے اس جملے نے اسے پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ میں نے اس بار اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور ہلکے سے سہلاتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اسے اب اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بچے کو پڑھایا لکھایا، میرے ہاتھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، کبھی خود کی پرواہ تک نہیں کی، لیکن آج وہ کہتا ہے کہ آپ نے جوانی میں کچھ کیا ہوتا تو آج ہم بھی امیر ہوتے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میرے ذہن میں ان دنوں کی یاد تازہ ہو گئی جب وہ اسی بچے کے لیے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتا تھا۔ دوستو، آج کتنے نوجوان ہیں جو دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد اپنی نوجوانی میں زیادہ محنت کرتے تو آج ہم بھی رئیس ہوتے، ہمارا اپنا بنگلہ ہوتا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہوتی، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس باپ نے ان کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس باپ نے وہ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ یہ وقت انہیں کوسنے کا نہیں بلکہ ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں وہ زندگی دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی سنوارنے میں جو خواہشیں ان کے ادھوری رہ گئی انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، ان کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکان لانے کی کوشش کریں۔ سچ کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ چاہو تو اس دروازے کو ضائع کرو، چاہو تو حفاظت کرو۔ تو دوستو، اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔